اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے کون واقف نہیں؟ پچھلے دنوں ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ ان کی شخصیت کے اوپر الزامات لگائے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کی، اور صحابہ کرام کی انہوں نے توہین کی۔ تو یہ سارے الزامات ان پر لگائے گئے اور پھر وضاحتی بیان بھی دیا گیا۔ پھر انہوں نے رجوع بھی کر لیا اپنے الفاظ سے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ بھی کر لی، اور پھر کچھ علماء کرام نے کہا کہ ان کو تعزیرات پاکستان 295C کے تحت اور 298/B کے تحت ان کو جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا یا صحابہ کرام کی توہین کا مرتکب ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی جو ناموس پر جو بل پاس کروایا تھا وہ علماء دیوبند نے کروایا تھا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا تھا اور بل پاس کروایا تھا کہ جو بھی صحابہ کرام کی توہین کا مرتکب ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ اب خود انہوں نے بل پاس کروایا، اس کے بعد خود یہ کیا کر رہے ہیں کہ توہین صحابہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک عدم اعتمادگی پیدا کر رہے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام نے جیسے بھی لکھا اسی طرح لکھا گیا، غلط لکھا ہو گیا، معاذ اللہ نبی پاک کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو علماء کرام نے یہ لفظ جو امی ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ جو امی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ جاننے والا، یعنی ان پڑھ انسان۔ تو ان پڑھ انسان یہ عام لوگوں کے لیے، جیسے اب میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے امی لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک کے لیے جو امی لفظ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کسی استاد کے پڑھے ہوئے، یعنی بغیر ان کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی پاک نے کہا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو معلم یعنی ایسا معلم کہ جو بغیر جس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی پروفیسر ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ استاد سے پڑھتے ہیں بچپن سے لے کر، ہمیشہ ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استاد کی ضرورت نہیں۔ وہ جو امی کا لفظ نبی پاک کے لیے استعمال ہوا وہ اس طریقے سے کہ بغیر کسی استاد کے پڑھا ہوا امی، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ذریعے کے نبی پاک کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، ظاہری علم بھی عطا کیا، غیب کا علم بھی عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو۔ تو اب دیکھیں یہ ایک بلال کتب صاحب، ان کا یہ بیان آیا سامنے کہ ان ہی دنوں میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور تقریباً زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انہیں کینیڈا کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو انہوں نے بیان میں بلال کتب صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے علماء کرام باہر ملکوں کی نیشنلٹی کے لیے اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ چیز خود ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے فوراً ہی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیا، اور کچھ دنوں میں یہ بھی خبر آ جائے گی کہ ان کی نیشنلٹی اپروو ہو چکی ہے، انہیں کینیڈا کی نیشنلٹی مل چکی ہے۔ تو وہ بلال کتب صاحب انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا بھی حیا نہیں آتی کہ بالکل وہ اس چیز کا نہیں کرتے۔ حالانکہ مفتی صاحب کو پاکستان میں بھی لگژری لائف ان کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ عزت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، دولت سے نوازا، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اور اتنے محبت کرنے والے، اتنے عزت کرنے والے لوگ ان کے پاس، عوام ان کے پاس موجود ہے، پبلک موجود ہے۔ تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینے کی؟ اگر آپ لیتے ہیں تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں نیشنلٹی لینے کے، صرف آپ یہ یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یا دین کو بدنام کر کے تو آپ نیشنلٹی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو باقی اور بھی طریقے بہت زیادہ ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو نیشنلٹی، تو یہ بہت زیادہ باتیں پھیل رہی ہیں، لیکن کچھ ذرائع کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ مفتی صاحب پہلے بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، USA کی بھی اور اس کے علاوہ کینیڈا کی بھی وہ اپلائی کر چکے ہیں۔ اس میں اس کلپ کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور مفتی صاحب جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا وہ پاکستان میں آنے سے ڈر رہے ہیں
جیسے پچھلے دنوں کلپ آیا، کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ رہا ہوں، تو اس طرح کی تھم نے لگا کر، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے۔ ہاں، ہر انسان کو جان پیاری ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کو بھی کہے گا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ مہینوں گھر میں اندر آپ چھپے رہیں گے، آپ کبھی بھی باہر نہیں، تو اسی طرح وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ کہ میں نے پاکستان آیا تو پاکستان میں جو پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، FIR ان کے خلاف کٹ چکی ہے، تو اب وہ آئیں گے، یا تو انہوں نے گرفتار کیا جائے گا، اگر انہوں نے گرفتار نہ کیا، بچا لیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام ان کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ یعنی ہر طرح سے ان کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے، جس کی بنا پر وہ نیشنلٹی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی جان تو بچانی ہے، لیکن